یہ کس کا چاند سا چہرہ دکھا یہ کس کا چاند سا. اور جو علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کیا سنیں ایک وظیفہ کہ درود پڑھتے ہوئے نیند جس کو آ جائے, درود پڑھتے ہوئے نیند جس کو آ جائے اسی کو خواب میں طیبہ دکھائی دیتا, خواب میں اسی کو خواب میں اسی کو خواب میں اسی کو خواب میں اسی کو خواب میں طیبہ دکھائی دیتا ہے اسی کو خواب میں. اور حسین آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ تھے, حسین آج بھی زندہ ہے کل بھی حسین آج بھی حسین آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ تھے. یزید مردہ ہے مردہ دکھائی دے, یزید مردہ ہے. اور اس قبیلے کا آخری شعر دیکھیں آپ کہ یزیدیت کے پرخچے اڑا کے رکھ دے گا, تہس نہس الٹ پلٹ ادھر 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 ادھر. یزیدیت کے پرخچے اڑا کے رکھ دے گا کون, جو 6 مہینے کا بچہ جو 6 مہینے کا جو 6 مہینے کا جو 6 مہینے کا بچہ دکھائی دیتا ہے جو 6 مہینے کا. بہت شاندار سماعت ہے ماشاءاللہ, مائک بھی ہے اور مجمع بھی ہو کے ہے. اب دیکھیں آپ میں تقریر کی طرف آ رہا ہوں, سنتے جائیں. اور starting this point tonight my topic فیضان قرآن کانفرنس میں آئے ہو, پورا قرآن جو ہے رسول پاک کی شان میں نعت پاک کا گلدستہ ہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اے محبوب بلائیں لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور اچھی گفتگو سے. اے محبوب بلائیں لوگوں کو, اللہ سے in the holy Quran from Prophet Muhammad, اے محبوب بلائیں لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور اچھی گفتگو سے. The question rises that about this ayah, about this line, about these verses, about this line, about this sentence. سوال پیدا ہوتا ہے if Allah will, اگر اللہ چاہتا تو یوں بھی ارشاد فرما سکتا تھا اے محبوب بلائیں لوگوں کو ان کے رب کے راستے کی طرف. اے محبوب ادھر دیکھیے لہک کے بولیں سبحان اللہ. اگر اللہ چاہتا تو یوں بھی ارشاد فرما سکتا تھا اے محبوب بلائے لوگوں کو ان کے رب کے راستے کی, اے محبوب بلائے لوگوں کو کائنات کے رب کے راستے کی طرف. تب بھی تو بات وہی ہوتی نا,
اس لیے کہ جو کائنات کا رب ہے وہی مصطفیٰ کا رب ہے، جو کائنات کا رب ہے وہی مرتضیٰ کا رب ہے، جو ان کا رب ہے وہی مرتضیٰ کا رب ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے وہی تو مرتضیٰ کا رب ہے۔ لیکن قرآن نے یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ قرآن جب انداز اختیار کرتا ہے تو یوں حکم دیتا ہے، ادعو الی سبیل ربک، اے محبوب بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف۔ کیوں؟ تو اس سوال کا جواب اعلیٰ حضرت دیتے ہیں، اس سوال کا جواب اعلیٰ حضرت دیتے ہیں اور زمانے کو بتا رہے ہیں، اے دنیا والوں سنو، شان محبوبیت تو دیکھو، شان محبوبیت تو دیکھو کہ اللہ نے اپنی ربوبیت کی اضافتوں، چلیے کہہ کے بولے یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے لوگوں شان محبوبیت تو دیکھو کہ اللہ نے اپنے ربوبیت کی اضافت و نسبت اپنے محبوب کی جانب کی اور زمانے کو مزاج دیا ہے کہ اے محبوب لوگ مجھے جانے، مجھے پہچانے، مگر ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ میری بارگاہ میں آ جائیں۔ وہ مجھے جانے مگر ایسے کہ پہلے تجھے جانے، وہ مجھے مانے مگر ایسے کہ پہلے تجھے مانے، وہ مجھے پہچانے مگر ایسے کہ پہلے تجھے پہچانے۔ اے محبوب میری بیعت تیری بیعت سے، میری اطاعت تیری اطاعت سے، میری متابعت تیری متابعت سے، میری پیروی تیری پیروی سے، میری خوشنودی تیری خوشنودی سے، میری غلامی تیری غلامی سے، میری رضا تیری رضا سے۔ تو راضی ہو جا میں راضی ہو جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، خدا کی رضا چاہتا ہے مولا، خدا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان قرآن کانفرنس، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، سبحان اللہ۔ شان محبوبیت دیکھو زمانے، دیکھیں آپ السنن اخرجہ احمد بن حنبل فی المسند، رواہ احمد وابن ابی شیبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک روز میں وادی بطحا میں سو رہا تھا، ایک روز میں وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا۔ ان العین نائمہ والقلب یقظان، جاءت ملائکہ، ایسے میں فرشتے آئے اور پھر ایک ترازو قائم کیا گیا، اس کے ایک پلے میں مجھے رکھا گیا، دوسرے پلے میں ایک عام شخص کو رکھا گیا، میرا پلہ بھاری رہا، پھر 10 کو رکھا گیا، میرا پلہ بھاری رہا، پھر 100 کو رکھا گیا، میرا پلہ بھاری رہا، پھر 1000 کو رکھا گیا، میرا پلہ بھاری رہا، پھر میری ساری امت کو رکھا گیا، میرا پلہ بھاری رہا۔ اب مجھے کہنے دو، لب ازنت الدنیا کلھا لرجحھا، اگر ایک پلے میں دنیا کے سارے دانشور، مفکر، مدبر اور آگے بڑھے ریسرچر، ریفارمر، اوریٹر، اسپیکر، لیجسلیٹر، فلاسفر، انجینئر، ڈاکٹر، جرنلسٹ، سائنس، سائیکولوجسٹ، بایولوجسٹ، زولوجسٹ، اینڈولوجسٹ، اطباء، حکماء، حکمراء، ادباء، فصحاء، بلاغا، سب کے سب ایک پلے میں ہو، دوسرے پلے میں آمنہ کا لال ہو، ساری دنیا مل کر آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اونچوں سے اونچا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لاکھ کے بولو یارو، ماشاءاللہ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کو دکھا رہا ہوں،
دیکھیں آپ شان رسول پاک دنیا کا ایک بہت بڑا فلاسفر ہے جس کا نام آلٹیئر 250 سال پہلے کی بات ہے. اس نے ایک پروگرام میں لندن میں کہا آکسفورڈ یونیورسٹی میں نو مین از ہیرو ٹو ہز وائف. کوئی آدمی اپنے بیوی کا ہیرو نہیں ہو سکتا. باہر میں ہیرو رہے گا مگر گھر میں زیرو ہو جائے گا. لیکن روح الامین کہتا ہے this rule does not belong to حضرت محمد. ایک میں اپنے باپ کی نہیں رسول پاک کی تعریف سے سب لوگ مل گئے یہاں سے وہاں تک. میں کہتا ہوں this rule does not belong to حضرت محمد. یہ جملہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح نہیں ہے. تم کہو گے کیسے؟ میں کہوں گا ایسے. یاد کرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے سرکار میرے سرداج معلم کائنات گھر تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے اور ان کے مسکرانے سے پورا گھر اجالا ہو جاتا تھا. ظاہر سی بات ہے یہ معاملہ رات کا ہے. اب سنو دنیا والوں, حضرت عائشہ صدیقہ اپنے رسول کے لیے اپنے شوہر پاک کے لیے کیا کہہ رہی ہے؟ لنا شمس ولیل آفاق شمس وشمسی افضل من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمس طالع بعد العشاء. اے دنیا والو, ایک آسمان کا سورج ہے. پورا مجمع کھڑا ہو کے نعرہ لگائے گا. اگر بات سمجھ میں آئے گی تب. حضرت عائشہ کہتی ہے اے دنیا, جو حضرت عائشہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں شادی کے معاملے میں, سنو میرے نبی سے کتنے خوش ہیں. اے دنیا والو سنو, ایک آسمان کا سورج ہے, ایک میرا سورج ہے. آسمان کا میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے, افضل ہے, اعلیٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے لیکن میرا سورج عشاء کے بعد نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زمین پہ بھی کامیاب کرے, زمین میں بھی کامیاب کر دے. ماں عائشہ کہتی ہیں لنا شمس ولیل آفاق شمس وشمس افضل من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمس طالع بعد العشاء. ایک آسمان کا سورج ہے, ایک میرا سورج ہے. میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے, افضل ہے, اعلیٰ ہے. اس لیے کہ آسمان کا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے لیکن میرا سورج عشاء کے بعد نکلتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے, سب چمک والے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں